خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اگر ہم دعا اور خدا کے ڈر اور خوف میں زندگی کرتے ہیں تو محفوظ ہیں، چاہے ہم ممسوح ہیں، چاہے ہم عام زندگی گزار رہے ہیں۔ جو خدا کے ساتھ چلتا اور اس کی وفاداری میں رہتا ہے وہی مبارک ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جب تک داؤد کہتا ہے کہ میں چپ رہا، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں جڑ گئی، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ تو خدا جب ہم خاموش رہتے ہیں، گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے کہ خداوند یہ خطا مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ہم اپنی اکڑ میں رہتے ہیں، اپنی انا میں رہتے ہیں، ٹھیک کر دیتا ہے کی ہو گیا اور کی کرنی ہن اگلے کی کیا کرنی، ہن اگلا کرنا ہے، دنیا بھی تو کر دی پئی، مجھ سے ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ تو جب ہم خدا کے حضور آ کر اس گناہ کو تسلیم نہیں کر لیتے تب تک ہم کراہتے رہیں گے، اس کا دکھ اٹھاتے رہیں گے، اس مصیبت کو سہتے رہیں گے جو اس گناہ کی وجہ سے ہم پر آئی۔ داؤد کے ساتھ یہ آپ داؤد کی زندگی کو پڑھیں، اٹھا کر دیکھیں، اس گناہ کے بعد اس کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں آئی۔ اگر ایک وقت آیا وہ کہتا ہے کہ میں جب تک چپ رہا تو کیا ہوا؟ میرے کرانے کی وجہ سے میری ہڈیاں گل گئیں، اور جب میں نے اقرار کیا اپنی خطا کا، اپنی بدکاری جو مجھ سے ہوئی، تو لکھا ہے میں نے کہا میں خدا کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا جو میں نے کی ہے، میں روؤں گا، میں چلاؤں گا، میں خدا کے حضور جاؤں گا۔ تو لکھا ہے کہ اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کر دیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو نے میرے گناہ کی بدی کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، مجھ سے کوئی بدی ہو گئی ہے، مجھ سے خدا کے حضور کوئی خطا ہو گئی ہے، ہم تسلیم ہی نہیں کرتے۔ جو خدا کے لوگ ہیں اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے تو پھر انہیں ان کا جو ضمیر ہے وہ ملامت کرتا رہتا ہے، جا کر توبہ کر۔ تو داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جب اسے گناہ ہوا، گناہ سے ضرور ہوا مگر وہ گناہ سے ملامت کرتا تھا، دن رات اس سے ملامت کرتا تھا، اور اب اس نے کیا کیا ہے؟ خدا کے حضور جا کر اس گناہ کا اقرار کیا کہ خدا میں تو گناہ ہو گیا اور میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر۔ اور جب خدا نے اس کو معاف کیا تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جب خدا نے معاف کر دیا تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ تھام دیا گیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب خدا نے اسے معاف کر دیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، وہ اپنے اوپر بات کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے، اور وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اپنی۔ داؤد اپنی بات کر رہا ہے کہ بھائی میں مبارک ہوں کیونکہ خدا نے کیا کیا ہے؟ میرے گناہ کو معاف دیا، مجھے معاف کر دیا۔ تو آج ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جب تک ہم اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتے، گناہ کو چھوڑنے کا مطلب ہے یسوع مسیح کو قبول کرنا۔
हालेलुया। हालेलुया। गुनाह को छोड़ने का मतलब है यीशु मसीह को कबूल करना, खुदा के कलाम को तस्लीम करना। जी हाँ, खुदा के बंदा दाऊद जो है, ये नहीं कि उसका जो गुनाह है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, बल्कि खुदा जो है तरतीब का खुदा है, किसी की तरफदारी नहीं करता। जो गुनाह करता है उसको उसकी सजा नहीं मिलती। बताने का मकसद यह है कि खुदा के बंदा दाऊद क्या है? नबी है, और बादशाह। और एक बादशाह है कि मैं जिन्हें मर्जी गुनाह करिया मुझे केड़ा रोकने वाला? मुझे कौन रोकेगा? एक जात है जो उसके गुनाह को कौन कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। और साथ साथ उसके उन गुनाहों के मुताबिक उसको सजा भी मिल रही है, काउंटिंग भी हो रही है, और साथ साथ उसकी जो गुनाह है, उसकी जो खताएं हैं, उनकी सजा भी उनको मिल रही है। और जब हम खुदाम के कलाम में से नए अहदनामा में पढ़ते हैं तो नए अहदनामा में हमें ये मिलता है अब्रानियों पहली आयत से यहां लिखा है, बस जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों से सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। 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 तो यहाँ हम खुदाम के कलाम में देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि बस जब कि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल, गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है या नहीं? हम बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं कोई भी गुनाह करने के लिए। ओ भाई ठीक है, मैं अख्तर कॉलोनी में गया, वहाँ एक चर्च था, भाई मुझे कहते हैं कि पादरी साहब आओ उठा लेना, क्यों है? मैं क्या हुआ? सारा सामान ही कुछ चर्च में चुप के लाया, उनका साउंड सिस्टम, उनके पंखे चर्च के सारा कुछ उठा के ले गए। ये अपना बंदा है, बाहर से तो कोई नहीं आया, लेकिन ये तो कोई अपना बंदा है जिसको पता है कि भाई इस चर्च में फलां जगह फलां चीज मौजूद है। जो चर्च में आता नहीं उसको क्या पता इधर क्या गया। तो कहता है कि मैं क्या, आप फिक्र ना करें, आपका ये सामान तो आ जाएगा, आपका साउंड सिस्टम भी आ जाएगा, आपके पंखे भी आ जाएंगे, मगर जिस शख्स ने इन चीजों को चुराया है, खुदा उसको हिसाब में लाएगा, खुदा उसको हिसाब में लाएगा। चर्च में चीजें चोरी कर दिया, खौफ नहीं आता, जुतियां भी चुपते रहती हैं, कभी कभी चपले भी उठा ले जाते। तो खुदा का कलाम क्या कहता है, बस जब कि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए या नहीं,
ہم بڑی آسانی سے اس کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اور کوئی بھی گناہ کرنے کے لیے جلدی سے ایگری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے خیر ہے. کوئی محفل لگی ہے، کوئی محفل لگی ہوئے اور چار دوست پرانے لگ جاتے آج ذرا شراب پیے، ایگری ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مطلب کچھ بھی ایسی جو حرکات ہم عام زندگی میں کرتے تھے وہ پھر سے ہم دوہرا دیتے ہیں. ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے کہ بس جب کہ گناہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو کیا کرتے رہے؟ تکتے رہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہ کی. اس کی خوشی کیا تھی؟ اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، شرمندگی کو سہ لیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. شرمندگی کی پرواہ نہیں کی بلکہ اس خوشی کو جو اس کی نظروں کے سامنے تھی کیا کیا؟ پرواہ نہ کر کے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا کر اس نے اس شرمندگی کو برداشت کر لیا. مگر ایک خوشی اس کو نظر آ رہی تھی کہ یہ دکھ تو میں نے سہنا ہے، مگر اس کے بعد جو مجھے خوشی ملے گی وہ ایک جلالی خوشی ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. 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 اور وہ خوشی کیا تھی؟ لکھا ہے کہ دکھ سہا اور خدا کے تخت کے داہنی طرف جا کر بیٹھ گیا. ہے کسی کی ایسی ضرورت کہ وہ خدا کے داہنی طرف جا کر بیٹھ جائے؟ یسوع مسیح کے سوا اور کوئی ہے؟ وہ تو اعلان کرتا ہے، یسوع مسیح تو اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ اسرائیل کے 12 سنگینوں کا انصاف کرو گے میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. اعلان کرتا ہے. ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم کہتے نہیں میں ایسے نہیں میں کرتا تھا. وہ تو دکھانا چاہتا ہے، وہ تو تاج لے کر کھڑا ہے ہر ایک کے لیے. ہاں میں تمہیں تاج پاؤں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہر ایک کے لیے تاج لے کر کھڑا ہے کہ میں تمہیں بادشاہ بنا، میں تیرے لیے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ کوئی تیرا تاج تجھ سے نہ چھین لے. کوئی تیرا تاج تجھ سے نہ چھین لے. تو کون ہے جو ہمارا تاج ہم سے چھین لے گا؟ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں. یہ جو بڑا بادل ہے جس کا یہاں لکھا ہے کہ بس جب کہ گناہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے. کتنے لوگ گناہ کرنے سے پہلے کہتے نہیں میں نہیں کرتا. ہے کوئی